اچھا ہوا عائشہ آپا مر گئی، بھلا کوئی کسی کے مرنے پر ایسے کیوں کہتا ہے؟ پاکستان کی صحافی سارہ حسین صاحبہ نے عائشہ آپا کے حوالے سے ایسے الفاظ کیوں ادا کیے؟ عائشہ آپا کے بیٹے کہاں پر ہیں، کتنے دولت مند ہیں، تفصیلات آپ سے شیئر کروں گا۔ اور عائشہ آپا کی دولت آخر کہاں گئی؟ لاکھوں کروڑوں پتی، مہنگی مہنگی گاڑیاں، سب کچھ ایک دم کیسے ختم ہو گیا؟ ساری تفصیلات آپ سے اس ویڈیو میں شیئر کروں گا۔ جناب علی صحافی سارہ حسین کی پوسٹ آپ سے شیئر کروں گا۔ وہ یہ کیوں کہہ رہی ہیں کہ اچھا ہوا عائشہ آپا مر گئی؟ عائشہ آپا کو تو مرے ہوئے کئی برس بیت گئے تھے، یہ صحافی سارہ حسین کہہ رہی ہیں۔ بس یہ ہوا کہ کل ان کا بے جان جسم ان کے فلیٹ سے ملا، ایک فلیٹ میں جہاں وہ کئی برسوں سے بھوت بن کر رہ رہی تھیں۔ لیکن یہ حیرت کی بات نہیں کہ ان کا ایک بیٹا اپنی بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ کراچی خیابان جناب بحریہ میں 4 کنال کے وسیع محل نما گھر میں خوش و خرم زندگی گزار رہا ہے۔ اور اگر دوسرے بیٹے کی بات کی جائے تو اسلام آباد میں جس کا چک شہزاد میں 8 کینال کا فارم ہاؤس اور بحریہ میں لگژری کوٹھی، یہ صحافی سارہ حسین صاحبہ نے انکشافات کیے ہیں۔ اور کراچی میں کروڑوں روپے مالیت کی پراپرٹی اور ماں کا یہ حال۔ عائشہ آپا ہمیشہ سے کوئی ایسی نہیں تھی، یہی کوئی 10-15 برسوں پہلے نہ جانے ان کے من میں کیا سمائی، سب بچوں کو کال کر کے بلایا اور اپنی ساری جائیداد بچوں کے نام کر دی۔ اس کے بعد وہی ہوا جو ہمیشہ سے ہوتا آیا۔ ان جیسوں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، آخر کیوں نہیں ایسوں کو عقل آتی؟ کس کس کا نام لوں؟ عائشہ آپا کی اولاد چند مہینوں میں ہی اکتا گئی۔ عائشہ آپا ایک دن طلعت حسین صاحب کے آگے پھٹ پڑی، زاروں قطار ہوتے ہوئے کہنے لگی کہ دن میں کئی بار سارے بچوں کو فون کال کرتی ہوں لیکن وہ میری کال اٹینڈ نہیں کرتے۔ اگر کوئی بچہ کبھی کال اٹینڈ بھی کر لے تو کہہ دیتے ہیں کہ اماں جان ہم آپ کو 2 منٹ تک کال بیک کرتے ہیں، اور وہ 2 منٹ گزرتے سارا دن گزر جاتا ہے، کئی ہفتے گزر جاتے ہیں، بچوں کی مجھے کال نہیں آتی، میں فون ہاتھ میں انتظار کرتے رہ جاتی ہوں۔ کبھی کبھی تو ساری رات انتظار میں گزر جاتی ہے لیکن کسی ایک کا بھی فون نہیں آتا۔ ابھی کوئی 10-15 برس پہلے ہی کی تو بات ہے جب عائشہ آپا نے بے حد شوق سے پراڈو ٹیزی گاڑی لی، شوق سے خود چلاتی ہوئی طلعت حسین کے گھر آئی، کیک اور مٹھائی لانا نہ بھولی۔ پھر وہ ہوتی اور کراچی کی سڑکیں اپنے غریب حلقہ احباب اور رشتہ داروں کو کبھی نہ بھولتی۔ چند برس پہلے جب تک انہوں نے اپنی جائیداد اپنے بچوں میں تقسیم نہیں کی تھی، ڈائری پر ترتیب سے دنوں کی تقسیم یعنی باقاعدہ شیڈیول بنا رکھا تھا۔ روزانہ کسی نہ کسی غریب اور نادر کے گھر جانا، اس کے گھر میں راشن ڈالنا، اس کو نقدی دینا، بچوں کے اسکولوں کی فیسیں ادا کرنا، نہ جانے کتنے نادار خاندان کے تو باقاعدہ وظیفے لگائے ہوئے تھے عائشہ آپا نے۔ پھر ایک دن سب کچھ بدل گیا، اپنی جائیداد اپنے بچوں کے نام کر دی۔ اس کے بعد اس لیے ہی کہہ رہی ہوں کہ اچھا ہوا سانس کی ڈوری ٹوٹی تو انہیں یقیناً سکون مل گیا ہوگا، کیونکہ وہ جس طرح ساری رات اپنے فلیٹ کے باہر بے چینی سے ٹہلتی رہتی، اپنے آپ سے باتیں کرتی رہتی، تھک کے چور ہو جاتی تو نیچے بیٹھ جاتی، پھر ان سے اٹھا نہیں جاتا تھا۔ اب تو وہ اچانک چیخیں مار کر رونے لگ جاتی تھی۔ جب انہیں اپنی اس حالت کا خود احساس ہوتا ایک دم سے چپ کر جاتی، پڑوسی بیچارے ان کے قریب آتے تو یہ انہیں زور سے ڈانٹنا شروع کر دیتی۔ لیکن گزشتہ کافی دنوں سے وہ اس احساس سے بھی عادی ہو جاتی رہی تھی۔ کچھ ہفتوں سے انہوں نے رات کو بھی فلیٹ سے باہر آنا چھوڑ دیا تھا۔ کبھی کبھار چند منٹوں کے لیے دکھائی دیتی، پھر پاؤں فریکچر کروا بیٹھی، پھر خاموشی۔ اس بار جب خاموشی خاصی طویل ہو گئی اور پھر فلیٹ سے جب عجیب سی بدبو بھی آنے لگی، عائشہ آپا کو تنہائی نے مار دیا۔ سبق سیکھنا چاہیے کہ جب تک آپ کے ہاتھ پاؤں ٹھیک کام کر رہے ہیں، جائیداد بچوں کے نام نہ کیجیے۔ وہ کتنے ہی ترلے کریں، منت سماجت کریں کہ ہمارے نام پراپرٹی لگا دیں، ان کے نام اپنی جائیداد نہ کریں، کیونکہ جس دن آپ نے جائیداد ان کے نام کر دی، آپ نے ہاتھ پاؤں کٹوا لیے، اب سوکھی عزت بھی نہیں ملنی، وقت تو چھوڑ ہی دیں۔ یہ جناب علی صحافی سارہ حسین صاحبہ نے انکشافات کیے ہیں ان کے بیٹوں کے حوالے سے اور عائشہ آپا کے حوالے سے، آخری لمحات کیسے تھے اور کس طرح 15 برس قبل ان کے پاس ایک مہنگی لگژری گاڑی تھی اور وہ غریبوں کی مدد کرتی تھی، ان کے گھروں میں جاتی تھی، راشن لگے ہوئے تھے، نقدی کیش دینا اور یہاں تک کہ وظیفے لگے ہوئے تھے، بڑے لوگوں کی وہ دیکھ بھال کر رہی تھی۔ اور جب ساری جائیداد اپنے بچوں کے نام لگائی، پھر اس کے بعد سب کچھ ختم ہو گیا۔ کچھ بھی ہو جائے بچوں کے نام جائیداد نہ کریں، وگرنہ آپ بوڑھے ہو جاتے ہیں اور آپ کے بڑھاپے میں بچے جائیداد لے کر سائڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ پھر جھگڑا اس بات پر ہوتا ہے کہ ماں تمہارے پاس رہے گی، ماں تمہارے پاس رہے گی۔ میں حیران ہوں، کچھ لوگ نیگیٹو کمنٹس کر رہے ہیں کہ ڈراموں میں کام کیا، یہ کیا، مطلب لوگوں کی مینٹیلٹی آپ چیک کریں کہ کس طرح کے کمنٹس آ کر نیچے کر رہے ہیں۔ اور ڈاکٹر جمیل صاحب کی بات مجھے یاد آ گئی، وہ کہتے ہیں کہ ماں باپ کو چاہیے کہ بڑھاپے کے لیے کچھ سیونگ اپنے پاس رکھیں۔
بے شک بچوں کے نام کچھ کرنا ہے کر دیں، لیکن کم از کم اپنے بڑھاپے کے لیے سیونگ اتنی پاس رکھیں کہ اگر بچے نہ بھی پوچھیں تو کم از کم گھر میں کوئی ملازم یا ملازمہ رکھ کر آپ کسی کے محتاج تو نہ ہو، آپ کی کوئی دیکھ بھال تو کر سکے۔ میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔